بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر چل رہا تھا عمان کے بادشاہ عبد الجعفر کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ خط جب پہنچایا اس کے چھوٹے بھائی عبد کو، تو ان کے درمیان مکالمہ چل رہا تھا۔ عبد نے کہا کہ بہت اچھی باتیں جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری حمایت کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان بن جائے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں پر تقسیم کریں گے۔ آپ نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہے؟ جواب میں حضرت عمرو بن عاص نے مختلف اموال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے صدقات کی تفصیل بتائی۔ جب اونٹوں کی باری آئی تو بولا، اے عمرو، ہمارے ان مویشیوں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جو خود ہی درخت چر لیتے ہیں؟ میں نے یعنی حضرت عمر بن عاص کا کہنا ہے کہ میں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے کہا کہ واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کو مان لے گی۔ حضرت عمر بن عاص کا بیان ہے کہ میں اس کی ڈیوڑی میں چند دن رہا۔ ڈیوڑی سے مراد ہے مہمان خانہ۔ وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن اس کے بھائی نے مجھے بلایا اور میں اندر داخل ہوا۔ چوکیداروں نے میرے بازو پکڑ لیے۔ اس نے کہا چھوڑ دو، اور مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں نے بیٹھنا چاہا تو چوکیداروں نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا۔ میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ اپنی بات کرو۔ میں نے سر بمہر خط اس کے حوالے کیا۔ اس نے مہر توڑ کر خط پڑھا۔ جب پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا۔ بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، مجھے بتاؤ قریش نے کیا روش اختیار کی ہے؟ میں نے کہا سب ان کے اطاعت گزار ہو گئے ہیں، کوئی دین سے رغبت کی بنا پر اور کوئی تلوار سے خوفزدہ ہو کر۔ بادشاہ نے پوچھا ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا سارے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کو برضا و رغبت قبول کر لیا ہے اور اسے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے۔ اب اس علاقے میں میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور باقی رہ گیا ہے۔ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار رون ڈالیں گے اور تمہاری ہریالی کا صفایا کر دیں گے۔ اس لیے اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے۔ تم پر نہ سوار داخل ہوں گے نہ قیادت۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے آج چھوڑ دو اور کل پھر آؤ۔ اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ عمرو، مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہت کی حرس غالب نہ آئی تو بھائی جان اسلام قبول کر لیں گے۔ دوسرے دن ہم پھر بادشاہ کے پاس گئے، لیکن اس نے ملنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس لیے میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہیں ہو سکی۔ بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا، اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں اس کے شہ سوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر اس کے شہ سوار یہاں پہنچ گئے تو ایسا رنگ پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔ اس پر حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں کل واپس چلا جاؤں گا۔ جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بھائی سے تنہائی میں بات چیت کی اور بولا، یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں،
اور اس نے جس کسی کے پاس بھی پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے، لہذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف وہ لوگ میرے مددگار ثابت ہوئے۔ اس واقعے کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ بادشاہوں کی بنسبت ان دونوں بھائیوں کے پاس خط کی روانگی خاصی تاخیر سے عمل میں آئی۔ غالباً یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ ان خطوط کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت روح زمین کے بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی۔ اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہو گئی اور ان کے نزدیک آپ کا دین اور رسول اللہ کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق پھیلتا ہی چلا گیا دنیا کے کونے کونے میں۔ ان کی حیات طیبہ میں بھی اور ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا ہی رہا۔ کاش ہم اس کو پھیلانے والوں میں اپنا کردار ادا کرنے والے بن جائیں اور خود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عالیہ پر عمل کریں اور اپنے بھائی بہنوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے ہم وطنوں کو بھی اس کی تلقین کریں اور غیر مسلموں تک بھی اس پیغام حق کو پہنچانے میں اپنا چھوٹا سا کردار ادا کریں۔ سب لوگ اپنا اپنا کردار ادا کریں گے تو یقیناً اسلام ایک بار پھر غالب اور برتر قوت بن جائے گا، اور وہ لوگ جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان تک بھی اسلام کی دعوت پہنچ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔